اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفینے پہ مختلف مخلوقات کو سوار کریں، سوار کرنے کے بعد سفینے کو حرکت میں لائیں۔ سفینے میں سوار ہونے کے لیے وہ لوگ جو استحقاق رکھتے تھے سوار ہو گئے، اور وہ لوگ جو مستثنا تھے یعنی جو رہ گئے، جو غرق ہونے والوں میں تھے اور جو نجات جن کو میسر نہیں آئی، ان میں سے پہلا نمونہ یا پہلی فرد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں، کہ قرآن نے بھی ذکر کیا کہ اہلکا، اپنے اہل کو اس میں سوار کریں، الا من سبق علیہ القول۔ بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے مستثنا کر دیا، کہا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو غرق ہونا ہی ہے، وہ سوار نہیں ہوئے۔ وہ جو سوار نہیں ہوئی پہلی محترمہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، کنعان کی ماں۔ اور یہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دوسری بیوی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، جو غرق ہوئی ہیں، جن کا بیٹا بنام کنعان تھا، کہ بعد میں آئے گی باس۔ اور وہ بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی جس سے سلسلہ نبوت آگے بڑھا ہے، حضرت سام علیہ السلام کی ماں، وہ الگ ہیں، لہذا یہ آپس میں خلط نہ ہونے پائے، کہ جہاں سے ہدایت کا سلسلہ آگے چلا ہے وہ بڑی پاک و پاکیزہ خواتین تھیں، اور وہ ہمیشہ اپنے اپنے زمانے میں ولی خدا کے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور خود بھی دین پہ عمل کیا، اور ساتھ میں اپنے شوہر کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، لہذا ان کو آپس میں الگ الگ کریں۔ یہ بیوی جو غرق ہونے والوں میں تھی، یہ کنعان کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں، یہاں پہ قانون ذکر کر دوں، اور قرآنی قانون بھی ہے، عقلی بھی ہے، شرعی بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے کمالات اور درجات میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے تکالیف اور ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ قانون مسلم قرآنی بھی ہے، البتہ مبرہن کریں گے بعد میں، آیت کا سہارا لے کر عرض کروں گا اس کو۔ لیکن پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح انسان کی حیثیت میں، درجات میں، کمالات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کی ذمہ داری بڑھتی رہتی ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ کے توضیح المسائل میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو بعض آپ مطالعہ کرتے ہیں، یہ اسی قانون کا ایک نمونہ ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ بعد میں بازار سے کھانا شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی پیش نماز ہے، مسجد کا محترم آدمی ہے، درجے کے اعتبار سے بالاتر ہے، اب اس کے لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بعض ایسے چیز جو شرعی اعتبار سے جائز کام ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبے کو دیکھتے ہوئے وہ جائز بھی اس کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ کیوں یہ ناجائز ہوا ہے؟ کہ جس طرح سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک معروف حدیث بھی ہے اسی کے ذیل میں، یعنی عقلی قانون بھی ہے اور شرعی بھی ہے، قرآن بھی اس کی طرف ناظر ہے، روایات بھی اسی کو بیان کرتی ہیں، اور معروف حدیث سنی ہوگی، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ حسنہ ہے ابرار کے لیے، یعنی یہ کام اگر وہ انجام دیتے ہیں ابرار، تو ان کے لیے وہ حسنہ شمار ہوتا ہے، اچھائی ہے۔ لیکن اسی حسنہ کو اگر آپ مقایسہ کریں مقربین کے ساتھ، کا یہی حسنہ ان کے لیے سیئہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کا درجہ وجودی، درجہ کمالی بڑھتا ہے، ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ قانون جو قرآنی بھی ہے، عقلی بھی ہے اور روایی بھی ہے، یہی قانون یہاں پہ بھی جاری ہے۔ یعنی اگر ایک عام خاتون ہوتی تو اس کی ذمہ داری کم تھی،
اگر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بن کر زندگی بسر کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کا رابطہ برقرار ہوتا ہے ولی خدا سے، ویسے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے، خالق کائنات نے پیغمبر اسلام کی بیویوں کے لیے بھی یہ حکم ذکر کیا ہے کہ لستن کاحد من النساء، اب تمہاری حیثیت دوسری خواتین کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب دائرہ نبوت میں آ گئی ہیں، دائرہ نبوت میں آنے کے بعد آپ کی تکالیف میں اضافہ ہو گیا ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ذمہ داری سنگین ہو گئی ہے۔ یہ قانون ہے، قرآنی بھی ہے، عقلی بھی ہے اور روایی بھی ہے۔ اس قانون کے تناظر میں وہ خاتون جو حضرت نوح علیہ السلام کے دائرہ ازدواج میں آئی اور پھر اس کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا، اور جو روایات کے اندر ہے وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ خاتون حضرت نوح علیہ السلام کی معیت میں خود بھی تقرب کی طرف گامزن ہوتی اور کمالات کو طے کرتی اور اپنے شوہر کے لیے بھی معاون ثابت ہوتی، اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ ذلت اور خاری کا باعث بنی۔ اور روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جتنی بھی پلاننگ ہوتی تھی گھر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، سب سے پہلے کفار اور مشرکین کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا اور یہ جا کر اس پوری پلان کو برملا کر دیتی۔ آئیں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ تحریم میں آیت نمبر 10 خالق کا ارشاد ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ خداوند عالم نے ضرب اللہ مثلا، خدا نے مثال بیان کی۔ ضرب اللہ مثلا، یہ عبارت آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملے گی۔ ضرب المثل جس کا معنی ہے، اگر کہیں ضرب المثل، مثال کو بیان کرنا۔ ضرب المثل کے دو معنی ہیں جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مصداق ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے ضرب اللہ مثلا، آپ نے پڑھا ہوگا منطق میں کہ کسی چیز کی پہچان کے لیے 4 راستے علم منطق نے ذکر کیے ہیں۔ ایک مبہم چیز، مجہول چیز، اگر اس کو آپ واضح کرنا چاہیں تو پڑھا ہے آپ نے کہ ایک معرف ہوتا ہے مجہول، اس کے لیے ایک معرف ہوتا ہے جو اس کو واضح کرتا ہے۔ یہ معرف 4 قسم کا ہوتا ہے، یا حد تام کی صورت میں ہوگا، یا حد ناقص، یا رسم تام، یا رسم ناقص۔ البتہ یہ اصطلاح طلبگی ہے، اب ممکن ہے کہ غیر حضوی بھی اس گفتگو کو سن رہے ہوں، تو اس کو آسان کرنے کے لیے کہ کسی چیز کا تعارف کروانے کے لیے منطق کا اپنا اسلوب ہے اور قرآن کا اسلوب اپنا ہے۔ کسی چیز کا اگر تعارف کروانا ہو کسی شخصیت کا، تو اب وہ طریقہ کار جو منطق میں ذکر ہوا ہے اس کا سہارا نہیں لیتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ خاص ہے اور وہ خواص کی سمجھ میں ہی آتا ہے، اور کتاب خدا پوری بشریت کے لیے ہے۔ لہذا قرآن کو ایک ایسا اسلوب اور ایک ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جو سب کی سمجھ میں آ سکے۔ اب یہاں پہ خالق کائنات اس شخصیت کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے کیا کیا، اس کی حیثیت کیا تھی، اس کی ذات کیا تھی، وہ تعارف کروایا۔ اور تعارف کروانے کا طریقہ کیا استعمال کیا؟ ضرب المثل۔ ضرب المثل یعنی مثال، تمثل یا تشبیہ بھی ہوتی ہے، البتہ فرق ہے، میں ابھی اس کی طرف نہیں آتا۔ مثال کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مثال ایک چیز کو بیان کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ بعض علمی عقلی دقیق مطالب ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اگر آپ اصطلاح استعمال کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گا، یا یہ کہ فقط خواص کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے خدا نے ایک روش اپنائی ہے بنام مثال۔ مثال کے ذریعے اس مطلب کو واضح کر دیا جاتا ہے اور سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ مثال کا کام ہوتا کیا ہے؟ مثال کا کام یہ ہوتا ہے کہ علمی مطلب کو نیچے لایا جاتا ہے اور سمجھانے والے کی صلاحیت کو اوپر لایا جاتا ہے۔ یعنی جو سن رہے ہوتے ہیں، جن کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، ان کی سطح فکری ایسی نہیں ہوتی
کہ وہ اس علمی مطلب کو سمجھ سکیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ سہارا لیتے ہیں مثال کا. مثال کے ذریعے اس علمی مطلب کو تنزل دیا جاتا ہے کہ وہ نیچے آ جائے، اور ادھر مخاطب کو اوپر لایا جاتا ہے. ایک سطح پہ آ کر دونوں مل جاتے ہیں. مثال اور وہ ممثل دونوں ایک جگہ پہ جب ملتے ہیں، اس مخاطب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ اس بات کے لیے پھر ایک مثال عرض کریں. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا بناتے ہیں، جب چائے بناتے ہیں گرم پانی اور ٹی پیک جو ہوتا ہے وہ بیگ اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں نا، تو یہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کا رنگ گہرا کرنے کے لیے. وہ کتنا کریں؟ بس اس کو ڈالیں اور نکال لیں. اگر وہ رکھ دیا اس میں تو وہ پھر چائے پینے کے قابل نہیں ہوتی ہے. مثال بھی اسی طرح ہوتی ہے. مثال کو ذہن میں ڈالیں، ڈالنے کے بعد فوراً نکال دیں. اس مثال کے ذریعے ممثل کو ذہن میں لانا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ مثال کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. نہ، مثال فقط اس لیے ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ آئے، پہلے وہ بیٹھے. جب وہ بیٹھتی ہے تو وہ ذہن انسانی کو تیار کر دیتی ہے کہ وہ اصلی عقلی مطلب اس کی جگہ پہ آ جائے. اس اصلی مہمان کو لانے کے لیے مثال کا سہارا لیا جاتا ہے. بس ضرب المثل اس لیے ہوتی ہے کہ ایک چیز کا تعارف کروانا ہے. تعارف وہ دقیق ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. مثال کا سہارا لے کر پہلے ذہن مخاطب میں مثال ڈالی جاتی ہے، پھر فوراً مثال کو نکال کر ممثل کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے. وہ پھر اس کے لیے مثال عرض کریں. شہید مطہری ایک زمانے میں بحث خلود بیان کر رہے تھے، اور چند دن بحث خلود بیان کر رہے تھے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، مختصر سا عمل انجام دیتا ہے، وہ 30 سال 40 سال 50 سال، اور کیا ہے سزا؟ کیا ہے؟ ابدی خلود، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. آخر کیسے عدالت خدا کے ساتھ سازگار ہے؟ وہ شہید مطہری 5-6 دن سے لگے ہوئے. اب وہ علمی مطالب اور عقلی اور جتنے بھی ان کے مراتب بیان کر رہے تھے، لیکن لوگوں کے زیادہ پلے نہیں پڑ رہی تھی. تو انہوں نے آغا کراتی سے کہا، آغا محسن کراتی سے، کہ آغا میں یہ 4-5 دن سے اس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، یہ خلود کو بیان کرنا ہے اور سمجھانا ہے، اور میں 4-5 دن سے بیان کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آ رہی. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آغا کراتی گئے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، آپ کسی کی آنکھ میں سوئی چبھو دو یا چھری کے ذریعے اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو یہ عمل کتنا ہے؟ ایک لحظے کا ہے. اور وہ جو اندھا ہوتا ہے، نابینائی کب کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. اب یہ تو نہیں ہوتا، وہ دنیا میں بھی ہے. عمل مختصر ہوتا ہے لیکن سزا زیادہ ہوتی ہے. آپ ایک لمحے کے لیے ایک حرکت کرتے، اس حرکت کے نتیجے میں ابدی نابینا ہو جاتا ہے آدمی، ہمیشہ کے لیے. آنکھ پھوٹ گئی. جب یہ مثال کا ہنر ہوتا ہے. البتہ مثال کے اندر پھر مماحض نہ ہو جائیں کہ مثال میں لے کے پھر مثال میں یہ چیزیں نہیں، یہ نہیں ہوتا. اسی لیے مثال کے لیے ہوتا ہے کہ المثال مقرب من وجہ و مباعد من وجوہ. مثال میں ایک گوشہ ہوتا ہے اس مطلب علمی کے ساتھ جو سازگار ہوتا ہے، اور اسی گوشے کو لے کر مثال کو بیان کیا جاتا ہے. اب مثال کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. مثال کا کام یہ ہوتا ہے کہ علمی مطلب کو تنزل دیتی ہے، اور وہ شخص جو مخاطب ہے اس کو اوپر لاتے ہیں. ذہن مخاطب میں اس علمی مطلب کو ڈالنے کے لیے مثال کا سہارا لیا جاتا ہے. خالق کائنات نے کہا ضرب اللہ مثلا، ضرب المثل بیان ہو رہا ہے. ضرب المثل یعنی اس کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، یعنی کوئی علمی بات ہے جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہاں تو علمی بات کوئی ہے نہیں. وہ بیوی ہے، بیوی نے کیا خیانت کی اور خیانت کرنے کے نتیجے میں غرق ہو گئی. کون سا علمی مطلب ہے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ بس یہاں پہ علمی بات کی بات نہیں ہو رہی ہے. بس ضرب المثل یہاں پہ اس لیے بیان نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کوئی علمی مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ مثل کا سہارا لے رہے ہیں. بس یہاں پہ معرفت کے باب میں ضرب المثل بیان نہیں ہو رہی ہے. خود پھر کس باب میں ہے؟ دوسرا ضرب المثل جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتا ہے بعنوان اسوہ، بعنوان آئیڈیل، بعنوان قدوہ. وہاں پہ لفظ مثل کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ضرب المثل کیوں بیان کی جا رہی؟ کا یہ آئیڈیل ہے، دیکھ لو اس کو. جو بھی اس کے نقش قدم پہ چلے گا وہ وہیں پہنچے گا. یہاں یہ پہنچا ہے، یہ اسوہ، یہ قدوہ. وہاں پہ بھی قرآن کی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ضرب اللہ مثلا یعنی آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا خالق کائنات نے کہ اس کا کردار پڑھتے رہو، اس کے اعمال دیکھتے رہو. جن اعمال کے نتیجے میں جس ذلت سے یہ ہمکنار ہوا ہے، جو بھی اس کے راستے پہ چلے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا.
بس یہاں پہ ضرب اللہ مثلا یعنی بعنوان آئیڈیل، بعنوان نمونہ، بعنوان اسوہ، بعنوان قدوہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پس لفظ مثل دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، یا کسی چیز کا تعارف کروانے کے لیے تو وہاں پہ مثال کا رول ادا کرتا ہے، اور کہیں پہ بعنوان اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ کے طور پہ اس شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد عبرت لو۔ اسی لیے سورہ مبارکہ تحریم کی آخری آیات میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ مومنین کے لیے خدا نے مثل ذکر کیا، کس کو؟ جناب مریم کو اور جناب آسیہ کو، یعنی یہ بھی اسوہ ہیں۔ مومنین کے لیے اسوہ یہ ہیں، کفار کے لیے اسوہ یہ ہیں۔ پس یہاں پہ لفظ ضرب اللہ مثلا، یہاں پہ مثلا یعنی بعنوان نمونہ پیش کیا جا رہا ہے ان کو، اور وہ نمونہ کس کے لیے کہا؟ کفار کے لیے، یعنی جو بھی کفار ہلاک ہونا چاہتے ہیں، غرق ہونا چاہتے ہیں، نابود ہونا چاہتے ہیں، ذلت سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، ان کی آپ زندگیاں دیکھیں اور ان کی زندگی دیکھیں، دونوں کی زندگی ایک ہی ہے۔ پس ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہاں پہ اس خاتون کو بعنوان نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ علمی بات کو بتانا تھا اور علمی بات کو بتانے کے لیے مثال کا سہارا لیا جائے، نہ، یہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ان کی حقیقت کیا تھی؟ کہا کہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت کوئی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ذاتی کمالات جو فردی تھے، اب وہ ہوں یا نہ ہوں، ان میں ایک چیز کا اضافہ ہوا، اور اضافہ کس چیز کا ہوا کہ یہ اب بیت نبوت سے منسلک ہو گئیں۔ بیت نبوت سے منسلک ہونے کے بعد ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، درجات میں اضافہ ہوا، کمال میں اضافہ ہوا۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ بعض رشتے ہوتے ہیں نسبی، اور بعض ہیں سببی، اور بعض ہیں اجتماعی۔ یہ تینوں رشتے نسبی ہوں، سببی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان رشتوں سے جب آدمی منسلک ہوتا ہے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود جیسے ہی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نمونہ عرض کریں، مثلا فرض کریں عالم دین کا بیٹا ہے، یہ بیٹا ہونا عالم دین کا یہ ایک نسبی رشتہ ہے۔ عالم دین کے گھر میں خالق کائنات میں آپ کو رکھا ہے، اگرچہ آپ اختیار سے نہیں آئے، لیکن اس عالم کے بل بوتے پہ آپ کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت بڑھ جائے گی۔ سببی رشتہ کہ یہ عالم کا بیٹا ہے، عالم کا داماد بھی بن جاتا ہے، خوب عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری کیا؟ ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نسبی اور سببی۔ اجتماعی، مثلا ہم حوزے میں پڑھتے رہے اور حوزے سے جب گئے معاشرے کے اندر، معاشرے نے کوئی تنظیم بنائی، تنظیم کا لیڈر بنا دیا، لیڈر بننے کے بعد اب ان کا وقار بڑھ گیا۔ اب پہلے کوئی اتنی بات میں اہمیت نہیں تھی، لیکن جب ایک تنظیم کے مسئول بنتے ہیں پھر اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جب اہمیت بڑھتی ہے ذمہ داریاں نہیں بڑھتی؟ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیں امیر المومنین اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے آپ کو تفاوت نظر آئے گا، اور وہ تفاوت کیا ہے کہ امیر المومنین زندگی بھر ایک لباس میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور امام صادق علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو امام صادق علیہ السلام بہترین ملبوسات سے اپنے آپ کو مزین کرتے تھے۔ یہاں پہ پھر مشکل یہ ہے کہ آیا معصومین کی سیرت چینج ہو گئی ہے؟ نہ، معصومین کی سیرت چینج نہیں ہوئی، چونکہ سیرت اصولوں کا نام ہے، اور ان اصول اور ضوابط پہ چل کر انسان کسی معصوم کی سیرت کی تہ تک جا سکتا ہے۔ جب اصول سیرت معلوم نہ ہوں، فقط یہی روش اور عمل فقط سامنے ہو، پھر انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، بسا کہ شک و تردید کا بھی شکار ہو سکتا ہے کہ عجیب ہے، ایک معصوم یوں کر رہا ہے، دوسرا معصوم یوں کر رہا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب جب اپنے زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے تو ایک اجتماعی ذمہ داری کے طور پہ معاشرے کے اندر تعارف تھا بنام خلیفہ مسلمین، بنام رہبر امت پیغمبر۔ جو اجتماعی اعتبار سے منصب بڑھتا ہے، حیثیت بڑھتی ہے، ذمہ داری لے کے آتی ہے۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری حاکم مسلمین کی، رہبر مسلمین کی کیا ہے کہ زندگی کا اس کا دار و مدار کس طرح سے ہونا چاہیے؟ اس امت میں
ادنا ترین فرد کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ راہبر بن جانا آسان ہے، لیکن راہبر کے مقتضیات کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ جب انسان کی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے، ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کل تک آپ قوم کے لیڈر نہیں تھے، آپ کی زندگی ایک ڈگر پہ چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپ کو قوم کا لیڈر بنایا جائے گا، اب آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جائے گا۔ کس طرح زندگی بسر کرو؟ اپنی قوم کے ادنا ترین افراد کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ اب قانون کہ جیسے جیسے انسان کے کمال، وقار، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ جو بھی جس مرحلے میں جس کمال پہ واجد ہوتا ہے، اگر اس کمال کے مطابق ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہوتا، اس کو خائن کہا جاتا ہے۔ اگر فردی زندگی ہے، فردی زندگی میں آپ کو ایک عزت اور وقار ملا ہے، اس کے مطابق اگر آپ نے زندگی بسر کی، آپ امین کہلائیں گے۔ لیکن اگر ان کمالات کے بعد ان کے مقتضیات کے مطابق زندگی بسر نہ کی، انسان کو خائن کہا جائے گا۔ پس خائن کبھی فردی ہے، کبھی اجتماعی ہے، خائن کبھی نسبی ہے، خائن کبھی سببی ہے۔ یعنی اگر نسب سے عزت بڑھتی ہے تو اس کا پاس رکھو، اگر اس کا پاس نہ رکھا خائن کہلاؤ گے۔ سبب سے اگر آپ کو عزت ملتی ہے، اس سبب کا پاس رکھو، اگر اس سبب کا پاس نہ رکھا خائن کہلاؤ گے۔ اور خائن کے لیے ساری ذلت کا سلسلہ خالق کائنات نے قانون کی شکل میں ذکر کیا ہے، کہ جو بھی خائن ہوگا اس کی آخری حد کیا ہے؟ ذلت۔ اور ذلت سے ہمکنار ہونا یہ قانون ہے۔ یعنی جو بھی اپنے عہدے کا پاس نہیں رکھتا اور خائن بنتا ہے، خیانت کا انجام ذلت ہے، خائن کا انجام رسوائی ہے، خائن کا انجام خذلان ہے۔ لہذا قانون ذکر ہوا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کہ یہ حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، کہا یہ کیا ہے؟ یہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ کن کے لیے؟ کہا کفار کے لیے۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ خالق کائنات نے ان کو فرصت دی، ان کی حیثیت میں اضافہ ہوا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یعنی سارے کمالات کے راستے ان کے لیے کھلے تھے۔ ولی خدا کے گھر میں، ولی خدا کے سائے میں تقرب کے سارے راستے کھلے ہوئے تھے، اور بجائے اس کے کہ اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ کمالات کی طرف گامزن کرتی، برعکس دشمن خدا بنی، دشمن ولی خدا بنی، کفار اور مشرکین کے ساتھ اپنے ارتباطات کو برقرار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی۔ البتہ یہ خانتاہما اب صدر و ذیل سے پتہ چل گیا ہے۔ بعض لوگوں یعنی خیانت سے مراد معاذ اللہ اخلاقی مشکل نہیں ہے، وہ جو حیثیت دار نبوت میں ان کو ملی ہے، اس حیثیت کا انہوں نے پاس نہیں رکھا، اور یہی خیانت ہے۔ مثلا فرض کریں، آگا مثال کے ذریعے پھر مطلب کو بیان کروں۔ ہم آتے ہیں حوضے میں، جب ہم معاشرے سے اٹھ کے آئے تھے، نہ ہماری کوئی عزت تھی، نہ کوئی وقار تھا، نہ کوئی مقام تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آئے حوضے کے اندر، علوم آل محمد سے اپنے آپ کو منسلک کیا۔ اب کس حد تک ہم نے پڑھا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں، لیکن اس حوضے میں آنے کے بعد، حوضے سے منسلک ہونے کے بعد، حوضے نے ہمیں ایک آبرو دی، وقار دیا، ایک حیثیت ہماری بڑھا دی۔ اب عامی آدمی ہمیں اس عام نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آبرو کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ چہ بسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ معاشرے کے اندر فقط اس لباس کی وجہ سے ہمارا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ حیثیت ہمیں حوضے نے دی ہے، اس حیثیت کو پاس رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی جیسے حیثیت بڑھے گی ویسے ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی۔ اب ہمیں پلٹ کے یہ دیکھنا چاہیے، آیا ہم نے اپنے رویے کو اس طرح اپنایا ہے کہ ہمارے لباس کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ اہل بیت کے قریب ہو جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ آتے، مکتب اہل بیت کے شاگرد بنتے، انہی علماء کو، انہی افراد کو دیکھتے، اور دیکھنے کے بعد ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوتا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اسی راستے پہ ڈالیں۔ وہ ہم نے اس عزت کا، اس حیثیت کا پاس رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، وہ اب بہتر جانتے ہیں۔ وہ پہلی درسگاہ اولاد کی خود والدین کا گھر ہے۔ والدین نے اس حیثیت کا پاس نہیں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خود ہماری اولادیں دین سے متنفر ہیں۔
کوئی طالب علم بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہم نے اس حیثیت کا پاس رکھا ہوتا وہ یقیناً ہماری اولاد بھی اسی طرح بڑھ گئی. نہ فقط اولاد سے ہٹ کے معاشرے کے افراد آئیڈیل دیکھ کر ہمارے پیچھے چلتے. اگر ہم قرآنی قوانین ذکر کرتے ہیں تو اس میں کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہے. یہ خدا کے قوانین ہیں. جو بھی ان قوانین پہ عمل کرے گا انجام ان کا وہی ہوگا. عزت کے قانون پہ چلو گے عزت ملے گی، ذلت کے قانون پہ چلو گے ذلت ملے گی. لہذا خالق کے کائنات نے ذکر کیا، کہا یہ 2 بیویاں، کتنے راستے تھے ہم نے ان کے کمالات کے لیے کھولے. ولی خدا کے گھر میں رکھا اور عبودیت کے راستے ان کے لیے کھول دیے. علم و معرفت کا ایک سمندر بہا دیا حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں. اور ایسا عبد جو عبد شکور بنا ہوا ہے، ہر نعمت پہ خدا کا شاکر ہے، ایسے شخص کے ماتحت ان کو خداوند عالم نے فرصت دی کہ آؤ یہاں پہ اپنے آپ کو کمال کی طرف گامزن کرو. لیکن ہوا کیا؟ فخانتاہما، اس اجتماعی حیثیت کو انہوں نے پامال کر دیا. خیانت کی حیثیت ایک فردی تھی، اب وہ جو بھی ہو، لیکن ایک نبوت کے دائرے میں آنے کے بعد حیثیت بڑھی. نتیجہ کیا ہوا؟ اس حیثیت کو انہوں نے پامال کر دیا. قانون دوسرا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اصول پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب نکرہ، کلمہ نکرہ سیاق نفی میں ہوتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. عمومیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کہتے ہیں لا رجل فی الدار، یہ رجل نکرہ ہے، لا نفی جنس کا ہے، اس کے سیاق میں آ رہا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ گھر میں اصلاً رجولیت نہیں ہے، نہ یہ کہ 1-2 فرد کی نفی ہو رہی ہے، اصلاً جنس اور صنف کی نفی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ جب نکرہ سیاق نفی میں ہو. خالق کائنات نے کہا اگر اس حیثیت کو برقرار رکھا تو یہی جو نبوت کے دائرے میں آئے ہو یہ روابط آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس حیثیت کو پامال کر دیا، خیانت کی، تو پھر دائرہ نبوت میں آنے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ ملے گا؟ لم یغنیا، یعنی یہ حتیٰ دونوں نبی بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی ذرہ برابر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. کہ آپ نبی کی بیوی ہیں تو نبی کی بیوی کے ہونے کی وجہ سے آپ کو تخفیف مل جائے، نہ. فلم یغنیا، دونوں یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. شیئن، یعنی ایک ذرہ برابر بھی، مثلا آپ کہیں کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے اس وجہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا، نہ. جو حیثیت ہم نے دی تھی اس حیثیت کا اگر پاس رکھتے درجات طے کرتے، لیکن اس کا پاس نہیں رکھا، اب انحطاط کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. خوب، یہ جب خیانت کی، خیانت کے نتیجے میں کیا ہے؟ لم یغنیا، اصلا ذرہ برابر یہ دونوں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان کو. عجیب بات ہے، بعد والی آیت انجام، قیل کہا جائے گا ادخلا النار مع الداخلین. آپ کو پتہ ہے ادبیات آپ پڑھتے رہتے ہیں، لفظ قیل 2 جگہ پہ استعمال ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، البتہ عرب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لفظ قیل فعل مجہول ہے، فاعل کا وہاں پہ ذکر نہیں ہوتا. فاعل کا جب ذکر نہ ہونا ہو تو اس کے 2 ہی راستے ہیں، یا مطلب اتنا عظیم ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کی لفظ قیل کا سہارا لیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی تحقیر اور مذمت اور رسوائی مقصود ہوتی، اس لیے فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں تعبیریں قرآن نے استعمال کی ہیں. قیل یعنی قائل بھی ذکر نہیں ہے، کون کہے گا؟ ممکن ہے مالک، وہ جو جہنم کا دربان ہے، وہ کہے، ممکن ہے کوئی اور کہے. اصل یعنی اس قابل نہیں ہے یہ جہنمی کہ ان کے لیے فاعل کا تذکرہ کیا جائے کہ کون فاعل ہے جو تمہیں جہنم میں داخل کرے گا. بدترین تحقیر ہے انسان کے لیے کہ فاعل کا بھی ایسا ذکر نہ ہو. اب بس اوقات ہوتا ہے بعضوں کو ادارے کے لیے ادارے سے نکال دیتے ہیں، ایک لیٹر پہنچا دیتے ہیں، یہ لیٹر پڑھ لو نکل جاؤ. وہ بعد میں پوچھتے ہیں بھائی یہ کس نے لکھا ہے؟ کہا نا تم اس قابل نہیں ہو کہ ذکر کیا جائے کہ کس کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے، بس ادارے سے آپ فارغ ہو گئے. بس جہاں پہ تحقیر مقصود ہو وہاں پہ لفظ قیل استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پہ عظمت کو یاد کرنا ہو تو وہاں پہ بھی لفظ قیل کو استعمال کیا. نمونے قرآن میں بہت زیادہ ہیں. قیلا کہا جائے گا ادخل النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ، مع الداخلین. یہ انجام کس کا ہے؟ کہا اسی خیانت کا ہے جو آپ نے انجام دی ہے. بس
جہاں پہ خیانت ہوگی، اگر فردی خیانت ہے وہ فردی ذلت، اجتماعی خیانت ہے اجتماعی ذلت، نسبی خیانت ہے نسبی ذلت، سببی خیانت ہے سببی ذلت، اور اگر ہر دائرے میں اس کا پاس رکھا تو اسی پاس رکھنے کے اعتبار سے انسان کے درجات میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہذا قرآن نے ذکر کیا جناب مریم علیہ السلام کے لیے نمونے کے طور پہ، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ درجات کتنے دیے؟ 3۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ ملائکہ ہم کلام ہو رہے ہیں، اور یہ خود ایک بہت بڑا درجہ ہے انسان کے لیے کہ اس منزل پہ آ جائے کہ ملائکہ اس سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں۔ البتہ یہاں پہ بعض جو مفسرین ہیں جو دائرہ یعنی در اہل بیت سے دور ہیں، آپ جا کر دیکھیں اصلاً ایک دوسرے کے دس پہ گریبان ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا اس کے مقابلے میں کچھ کہتا ہے، یعنی کوئی افراطی ہے تو کوئی تفریطی ہے۔ البتہ میں اس آیت کی تفسیر میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن صرف اشارہ کرنے کی حد تک آپ جا کر دیکھیں کہ اہل بیت نے اس آیت کے مضمون کو کس طرح سے حل کیا ہے، واقعاً انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ ضرور جا کر اس کا مطالعہ کریے گا، لیکن جو نقطہ مجھے بیان کرنا ہے اس حوالے سے ذکر کیا، کہا کہ مریم کا مقام کیا ہے کہ اس درجے پہ آئیں کہ ملائکہ کے ساتھ ہم کلام ہوئیں۔ خالق کائنات نے کہا اصطفا کے، خوب تجھے صفوت اللہ بنا دیا، خالق کائنات نے صفی اللہ بن گئیں، مصطفیٰ بن گئیں، چن لیا خدا نے۔ وطہرک کے معصومہ بنا دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، عالمین کی خواتین پر برتری دی۔ خوب سب سے پہلے عموماً جو زور دیتا ہوں کہ ادبیات کو ادبیات سمجھ کر قرآن سے تطبیق کر کے حل کریں، لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور انسان کے اندر شوق بڑھ جاتا ہے، اور کتاب خدا کا بھی کسی حد تک انسان حق ادا کر سکتا ہے۔ کلمہ استفا 2 طرح استعمال ہوتا ہے، کبھی حرف جر کے بغیر اور کبھی حرف جر کے ساتھ، اور حرف جر بھی لفظ علا ہے، یعنی کبھی علا کے ساتھ استعمال ہوگا اور کبھی بغیر علا کے استعمال ہوگا۔ اسی لیے اسی آیت میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفا کے، استفا کلمہ استعمال ہوا ہے، بغیر علا کے استعمال ہوا ہے، اور اسی آیت کے اختتام پہ واصطفا کے علی نساء العالمین، وہ علا کے بغیر ہو تو اس کا معنی کیا ہے، علا کے ساتھ ہو تو کیا ہے؟ اگر بغیر علا کے استعمال ہو، اس استفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسلیم اور قبول کر لینا، یعنی کوئی ہے جو تسلیم ہو رہا ہے اور کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو قبول کر رہی ہے۔ لہذا پورے قرآن میں جہاں پہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا فلاں 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 فلاں، یہ آیات اب اس تناظر میں معنی کریں۔ اگر بغیر علا کے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ خدا نے بِأَحْسَنِ وَجْهٍ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ کیوں قبول کیا ہے؟ کیونکہ یہ مقام عبودیت پہ تھے، یعنی وہ رکن اساسی ان کے اندر عبودیت تھی، اور اس رکن کی بنیاد پہ خالق کائنات نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اور یہ کیا تھے؟ یہ تسلیم محض تھے خالق کائنات کی بارگاہ میں۔ لہذا خالق کائنات نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، خدا نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ کیوں قبول کیا؟ کہا تیرے اندر کوئی خصوصیت تھی، اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے عبودیت کی منزل پہ اپنے آپ کو اس درجے پہ پہنچایا کہ آپ ملائکہ کے ساتھ ہم کلام ہوئی، اور تسلیم کی دنیا میں جو خدا نے کہا آپ نے قبول کیا۔ پس کچھ آپ نے خدا کی سنی اور کچھ خدا نے آپ کی سنی۔ آپ نے خدا کے اوامر اور نواہی پہ عمل کیا، اس کے سامنے تسلیم نہیں، خدا نے آپ کی ذات کو اتنا بلند کیا کہ ہم نشین ملائک بنا دیا۔ بس استفا کا معنی ہر جگہ چننا نہیں ہے جو اردو میں کر دیا جاتا ہے، نہ، بغیر علا کے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے قبولیت اور تسلیم، یعنی قبولیت خدا کی طرف سے، تسلیم عبد کی طرف سے۔ اب تسلیم محض ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور خالق کائنات کی طرف سے لطف کیا ہے کہ جو بھی یہ اقدام انجام دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جو پڑھتا ہے قبول ہے، جو عمل کرتا ہے قبول ہے، جو خیرات کرتا ہے قبول ہے، جو صدقہ دیتا ہے قبول ہے۔ چونکہ استفا کی منزل پہ آیا ہوا ہے اس لیے تسلیم بھی ہے، تسلیم کے بعد خداوند عالم نے قبول بھی کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ جن کو ہضم نہیں ہوتے ہیں ائمہ طاہرین کے کمالات اور درجات، البتہ ممکن ہے پہلے بھی عرض کیا ہو، تسلیم کی دنیا میں
نجف کا یہ ظاہراً واقعہ ہے. ایک عامی آدمی تھا اور وہ یہ کلی کا کام کرتا تھا. ایک ریڑھی تھی، ریڑھی پہ سامان لوگوں کا لے کے آتا جاتا تھا اور اسی سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا. اور ایک دن اپنی ریڑھی کے ساتھ جا رہا تھا گلی میں، اور چھت پہ خاتون بیٹھی تھی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی. بچہ اس نے فضا میں پھینکا اور وہ پکڑ رہی تھی کہ بچہ بھی خوش ہو اور خود ماں بھی اس کو بہلا رہی تھی. اتفاق سے بچہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور نیچے گرنے لگا. تو وہ نیچے کھڑا ہوا تھا وہی کلی، تو اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ رک جاؤ. بچہ فضا میں رک گیا. اس نے نیچے ہاتھ کیا، بچہ نیچے، اس نے پکڑ لیا، جا کے ماں کو دے دیا. اب وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے کہ یہ ولی خدا ہے. بھائی اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا وہی ہوں جو آپ لوگوں کا کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، محنت یہ وہ. کہا نہیں یہ تو معصوم ہی کر سکتا ہے، معصوم کے علاوہ تو کسی میں دم نہیں ہے. اور نہیں بھائی میں وہی آدمی ہوں، میرے غریب آدمی ہوں یہ ہے. تو کہا یہ ہوا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کہ زندگی بھر جب سے بالغ ہوا ہوں جو کچھ اس ذات نے کہا ہے میں نے اس کی سنی ہے. اور یہ کون سی تعجب کی بات ہے، آج ایک بات میں نے کہہ دی ہے اور اس نے سن لی ہے. مقام استفا، مقام تسلیم یہ ہے. اگر آپ سنتے رہو ہمیشہ خدا کی، خدا تعالیٰ مصطفیٰ بنا دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، جو آپ کہو وہ سنتا ہے. لہذا خالق نے یہ اعلان کیا یا مریم ان اللہ اصطفیٰ، کہ آپ مقام تسلیم میں ہیں، جو کچھ کہیں گے خدا سنے گا. البتہ بڑی خوبصورت ہیں، اب آج میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا، جو نقطہ ذکر کرنا تھا فقط اس کے لیے اس کو اشارہ کی. لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ اب معنی قبول کرنا نہیں ہوتا، تسلیم کرنا نہیں ہوتا، اس میں معنی ہوتا ہے تقدم اور برتری. جب لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر برتری دینا، کسی چیز پر مقدم کرنا، یعنی دوسروں کی نسبت اس کو اوپر لے کے آنا، جس کا معنی ہم چناؤ کرتے ہیں، چن لینا، انتخاب کر لینا. جب اللہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے برتری. لہذا خالق کی کائنات نے ذیل آیت میں کیا کہا؟ وصفا کے علی نساء العالمین، کچھ نساء عالم ہیں ان میں ایک جناب مریم بھی ہیں. جب اللہ کے ساتھ کلمہ استفا ہوا تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی اب سب خواتین پر آپ کو برتری دی، رتبہ بڑھا دیا، مقدم کر دیا سب پر، یعنی آپ سب پر مقدم ہیں. پس جب اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہے برتری، تقدم اور دوسروں پر امتیاز. لیکن اشارہ کر رہا ہوں لیکن اس کو عرض نہیں کروں گا، آپ خود جا کر مطالعہ کریں گے. تقدم کبھی نسبی ہوتا ہے، کبھی نفسی ہوتا ہے. تقدم، برتری، فضیلت کبھی نسبی ہے اور کبھی نفسی ہے. مطالعہ انشاءاللہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا، لیکن اشارہ کر دوں نسبی میں یہ ہوتا ہے کہ فضیلت کو مقایسہ کیا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ، مقایسہ کرنے کے بعد ایک کو دوسرے پر مقدم کیا جاتا ہے. لیکن فضیلت نفسی میں دوسروں کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں ہوتا، خود اسی ذات کے اندر ایک کمال کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے. مثال عرض کروں، مثلا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کی نسبت زیادہ تقوی رکھتا ہے، تو یہ تقوی برتری کیا ہے؟ نسبی. لیکن ایک دفعہ آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پرہیزگار ہیں، یہ بہت ہی پرہیزگار ہیں، تقوی ثابت کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ نسبی نہیں ہے، یہ نفسی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے. یہ فضیلت نسبی ہو یا نفسی ہو، یہ خود مؤثر ہے آیت کے فہم میں. جب اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ برتری ہے، فضیلت ہے. اب فضیلتیں دو طرح سے ہیں، نسبی ہیں اور نفسی ہیں. جب لفظ استفاء اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دو معنی دیتا ہے. پہلا فضیلت اور برتری کو ثابت کرتا ہے، دو وہ فضیلت اور برتری نسبی ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ خالق کائنات نے جب کہا وصطفیٰ کے، نہ فقط یہ کہ خالق کائنات نے آپ کو برتری دی ہے، یہ برتری نسبی ہے. نسبی کیا مطلب؟ یعنی دوسروں کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے آپ کو خالق کائنات نے تقدم بھی دیا، برتری بھی دی اور فضیلت بھی دی. وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اب بات آ گئی ہے، خوب اگر نساء عالمین پر جناب مریم کو
فضیلت دی ہے، اور فضیلت بھی نسبی ہے، یعنی دوسروں کی نسبت ان کو تقدم، ان کو برتری حاصل ہے۔ اور یہ نساء العالمین کلمہ مطلق ہے۔ وہ کلمہ مطلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کو شامل ہے، یعنی قیامت تک کے لیے جو خواتین آئیں گی ان پر ان کی برتری ثابت ہے۔ وہ پھر عقیدے میں ہم تو کیا کہیں گے؟ جناب مریم تمام خواتین پر برتری رکھتی ہیں، حتیٰ جناب خدیجہ، حتیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب قرآن کی اصطلاح سے جب آپ نے کہا کہ کلمہ استفاء علی کے ساتھ استعمال ہو، برتری کو ثابت کرتا ہے اور برتری نسبی کو بھی ثابت کرتا ہے، یعنی مقایسہ ہوگا، سب پر فضیلت ہے۔ وہ یہ مطلق ہے، کلمہ مطلق ہے۔ جب کلمہ مطلق ہے تو تمام خواتین کو شامل ہے۔ خود پھر اس مطلب کو کیسے جم کیا جائے؟ ایک جم، البتہ مقصود اس کو بیان کرنا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ کہیں ذہن کے اندر وہ الجھن پیدا نہ کر دے اس لیے اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کتاب خدا ہے، آیا روایات کے ذریعے قرآن کو تخصیص یا تقیید کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بس ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، علم اصول میں بیان ہوئی ہے اور روایات علم رجال میں بھی ہے۔ اور بعض کو انہوں نے اس طرح سے ذکر کیا کہ اگر خبر واحد ہے تو خبر واحد قرآنی آیت کے لیے خاص بن سکتی ہے، مقید بن سکتی ہے یا نہیں۔ بعض کی علماء نے ثابت کیا ہے کہ روایات کے ذریعے قرآنی آیات کو تخصیص یا تقیید کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک مطلق ذکر ہوا ہے قرآن میں اور اگر مقید ذکر ہو رہا ہے روایات میں تو اس روایت کے ذریعے قرآنی آیت کے اطلاق کو محدود کر دیا جائے گا۔ اگر دائرہ اس کا عمومی ہے تو دائرے کو خاص کر دیا جائے۔ یہ وہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے، روایات میں بھی ہے، علم اصول میں بھی ہے۔ وہ یہاں پہ کہا کہ وَالصَّفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کلمہ کیا ہے؟ مطلق، جمیع خواتین کو شامل ہے۔ تو اس مطلق کو تخصیص دی گئی ہے یا مقید کیا گیا ہے ان روایات کے ذریعے جو جناب سیدہ کے عنوان سے معصومین نے ذکر کی ہیں کہ جناب سیدہ کو برتری دی گئی، خود جناب مریم پر بھی، وہ بن جائیں گی مقید ان کے لیے۔ لیکن مثال کے ذریعے مطلب کو سمجھاؤں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ برتری نسبی جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں۔ درست ہے کہ کلمہ استفاء برتری پہ دلالت کرتا ہے، برتری بھی نسبی ہے، لیکن نسبی فضیلت اور نسبی برتری کے لیے بھی درجات ہوتے ہیں، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر۔ برتری نسبی ہے، تمام خواتین پر فضیلت رکھتی ہیں، برتری رکھتی ہیں، لیکن خود برتری کے اعتبار سے اگر ان کا آپس میں مقایسہ کیا جائے تو یہ کس نمبر پہ ہیں؟ وہ کیٹاگریز پھر بعد میں ہوتی ہیں۔ مثلا 1 جناب آسیہ ہیں، 2 جناب مریم ہیں، 3 جناب خدیجہ ہیں، 4 جناب سیدہ ہیں۔ 4 خواتین کو کہا گیا کہ یہ بافضیلت خواتین ہیں اور برتری رکھتی ہیں نساء عالمین پر، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ خود ان کا آپس میں درجہ فضیلت کس طرح سے ہے؟ وہ کہا کہ یہی ترتیب زمانی ان کی ترتیب اور فضیلت کو بھی ذکر کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تذکرہ آتا ہے جناب آسیہ کا، پھر جناب مریم کا، پھر جناب خدیجہ کا، اس کے بعد آخر میں جناب سیدہ کا۔ مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اولمپک کے مقابلے ہوتے ہیں، دیکھیں نا، وہ بعض ٹیمیں پھر آپس میں آ کے مقابلہ کرتی ہیں، کوئی فرسٹ آتی ہے، کوئی سیکنڈ آتی ہے، کوئی تھرڈ آتی ہے۔ فعلاً 3 ہی ہیں ان کے کیٹیگریز ہیں، باقی نہیں ہیں، چوتھے کے لیے وہی نہیں ہوتا۔ اب وہ اعلان ہو جاتا ہے یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، لیکن جب انعام دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تھرڈ سے شروع کرتے ہیں، پہلے اس کو دو۔ وہ کیا ہے کہ اس پوری ٹیم سے منتخب شدہ ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آنے والے کو انعام دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی ان میں سے برتری والا ہے۔ آخر میں اس کو لے کے آتے ہیں جو فرسٹ آتا ہے۔ کریم کی کریم ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے انہی درجات وجودی کے اعتبار سے ذکر کیا، وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، بھلے تمام خواتین میں سے آپ برتر ہیں، آسیہ تمام خواتین میں سے برتر ہیں، خدیجہ تمام خواتین میں سے برتر ہیں، جناب سیدہ بھی تمام خواتین میں سے برتر ہیں، لیکن ان کے آپس میں درجات کے اعتبار سے دیکھیں، چوتھے نمبر پہ جناب آسیہ ہیں، تیسرے پہ جناب مریم، دوسرے پہ جناب خدیجہ اور پہلے نمبر پہ جناب سیدہ ہیں۔ بس یہ کلمات ان روایات کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ جھانسا ہوا ہے کہ
وہ بھی اگر علی نساء العالمین تقدم رکھتی، جناب سیدہ بھی تقدم رکھتی ہے، تو آپس میں پھر ٹکرا رہی ہیں نا. خود ایک درجات وجودی فضیلت خود ان کے درمیان ہے، اور ایک ان کا مقایسہ کیا جاتا ہے تمام خواتین عالم کے ساتھ. خود 3 درجے دیے خالق کائنات نے، مقامات اور فضیلت 3 دی. کیا؟ پہلے استفا کے، آپ کو خدا نے قبول کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہیں آپ، تسلیم محض ہیں، خدا آپ کی ہر فعل، ہر صفت، ہر علم، ہر معرفت کو قبول کرتا ہے. یہ پہلا درجہ. دوسرا کہا تمہیں معصومہ بنایا ہے. تیسرا کہ تمہیں خواتین پر، عالمین کی خواتین پر فضیلت دی ہے. خود درجات 3 ذکر کیے. خود جب درجات 3 ہیں تو تکالیف اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کتنا خوبصورت ہے قرآن. اسی آیت کے فوراً بعد جب اعلان ہوا کہ جب ہم نے درجات اور فضیلتیں تمہیں 3 دی ہیں تو ذمہ داریاں بھی 3 ہیں. واقعاً کتنا ہے خوبصورت قرآن. اس عنوان سے جا کر دیکھیں. آیت جیسے یہ ختم ہوتی ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فوراً خطاب ہوتا ہے یا مریم اقنتی لربک. بہت خوبصورت ہے آقا. کہا پہلا کیا تھا؟ استفا کے، یعنی خدا کی بارگاہ میں آپ تسلیم ہے اور خدا نے آپ کو قبول کیا ہے. اس درجے پہ آنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اقنتی لربک. جب خدا نے قبول کیا تو خدا کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ قنوت، البتہ معنی عربی میں قنوت کا کیا ہوتا ہے؟ ہر جھکنے کو قنوت نہیں کہتے ہیں. وہ جھکنا جو اطاعت کے سائے میں وقوع پذیر ہو، اس جھکنے کو قنوت کہا جاتا ہے. اسی لیے قانت، انسان کی صفت ہے قانت. کون ہوگا؟ کہ جو اطاعت کے سائے میں خضوع کا اظہار کرتا ہے، تذلل کا اظہار کرتا ہے. مطیع بن کر اظہار کرنا یہ قنوت کہلاتا ہے. اقنتی لربک. کیوں؟ چونکہ استفاء کا تقاضا کیا ہے؟ اقنتی لربک، ہر کام پروردگار کے لیے ہو. 2. اس کے بعد کیا تھا؟ طہر کے، خوب طہارت، عصمت دی. عصمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس جو دی. ہمیشہ سجدے میں رہیں، اور ہمیشہ انسان سجدے میں رہ سکتا ہے. جو کیفیت انسان کی سجدے میں ہوتی ہے اس کیفیت کو پورے 24 گھنٹے پہ آدمی اپنے اوپر سوار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے. سجدے میں جب جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا سے ہم کلام ہوتا ہے. پورے 24 گھنٹے خدا سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے ہو؟ بے شک زبان بند ہو، لیکن توجہ اور دھیان خدا کی بارگاہ میں رہے. ہر عمل پہ نگاہ رہے کہ اس عمل سے خدا راضی ہے یا نہیں ہے. یعنی یہی ارتباط جو سجدے میں خدا سے ہوتا ہے وہ پورے 24 گھنٹے میں ارتباط برقرار رکھو. خود دوسرا جب عصمت دی، اس جو دی، ذمہ داری بڑھ گئی. اور آخر وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب مقایسہ کیا ہے نسبی اعتبار سے، تکلیف بھی دی ہے نسبی اعتبار سے. وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم اکیلی نہیں ہو، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ آ رہے ہیں ان میں آپ کو نمایاں ہونا چاہیے. کیوں؟ میں نے تمہیں نمایاں بنا دیا تھا. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. جب تقدم نساء عالمین پر ہے تو راکعین کی صف میں بھی آپ کو نمایاں نظر آنا چاہیے. تھا یا نہیں تھا؟ واقعاً ایسی تھی جناب مریم. بس جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی ہے ویسے ویسے درجات بڑھتے ہیں، یا جیسے جیسے درجات بڑھتے ہیں ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. لہٰذا یہ قانون قرآنی ہر جگہ پہ تطبیق کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور آج نہیں ہے. نہ، جب سے شروع ہوا ہے قیامت تک یہ قانون رہے گا. قانون قرآنی ہے. لہذا خالق کی کائنات نے ذکر کیا کہ سفینہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا، کچھ لوگ رہ گئے، سوار نہیں ہو پائے. کیوں؟ چونکہ خیانت کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے، اور خیانت کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گیا. یہ ذلت اور رسوائی انہوں نے کہاں سے بھی آئی؟ اسی خیانت کے نتیجے میں. جو حیثیت خدا نے دی تھی اس حیثیت کو پامال کیا. اس کو پامال کرنے کے بعد جو ان کی آبرو ریزی ہوئی یا جو ان کو ذلت سے ہمکنار ہونا پڑا، وہ اسی قانون کا ایک انجام تھا جو خالق کائنات نے ذکر کیا ہے. لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہوں یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہوں، جب خیانت فردی ہوگی انجام بھی فردی ہے، جب خیانت اجتماعی ہوگی انجام بھی اجتماعی ہوگا. جیسے جیسے انسان کے ہیتہ کار میں حیثیت اور آبرو کا اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جو بھی اپنی ذمہ داری کو جس مرحلے میں موجود ہے انجام نہیں دیتا وہ خائن شمار ہوتا ہے. اور خائن کا انجام خدا نے ذکر کیا قیل ادخل النار مع الداخلین. البتہ پھر درکات جہنم کے اپنے اعتبار سے، جس کی جتنی خیانت ہوگی اس کا اتنا ہی عذاب ہوگا، البتہ وہی اپنے اعتبار سے.
سلسلہ کلام جاری ہے، آیات کے اندر کچھ اور نکات بھی ہیں کہ بعد میں انشاءاللہ مطالعہ کریں، اگر نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم۔